خطیب اسلام، خطیب پاکستان، مقرر شعلہ بیان حضرت مولانا عبدالقدوس گجر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ہم ان کو یہاں اسٹیج آمد پر دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ ملتمس ہوں خطیب اسلام، خطیب پاکستان، مقرر شعلہ بیان، خلیفہ مجاز حضرت مولانا محمد الیاس دھومن صاحب دامت برکاتہم العالیہ و حضرت مولانا محمد شاہ صاحب نقشبندی حافظہ اللہ تعالی، میری مراد حضرت مولانا عبدالقدوس گجر صاحب امیر عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت پنجاب۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وننزل من القرآن ما هو شفاء، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اے جنت کے تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، اے جنت کے تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں، مگر اے جنت میرے دل کا طواف کر، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ اس آنکھ نے جنت کے انوار کو دیکھا ہے، اس آنکھ نے جنت کے انوار کو دیکھا ہے، جس آنکھ نے آقا کے رخسار کو دیکھا ہے، اتنا روشن ہے جو سورج، اتنا روشن ہے جو سورج، مجھے لگتا ہے حضور، اتنا روشن ہے جو سورج، مجھے لگتا ہے حضور، کہ نور اس نے رخ روشن سے چرایا ہوا ہے۔ اور کیسے ابو بکر و عمر کے ہیں مقدر جاگے، کیسے ابو بکر و عمر کے ہیں مقدر جاگے، میرے آقا نے انہیں ساتھ سلایا ہوا ہے۔ اور ایسا چہرہ کبھی دوزخ میں نہیں جل سکتا، ایسا چہرہ کبھی دوزخ میں نہیں جل سکتا، جس نے سرکار کی سنت کو سجایا ہوا ہے۔ تمام حضرات ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام تشریف فرما عزیز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بالخصوص ہماری آج کی اس مجلس کی صدارت فرما رہے ہیں ہماری اس مسجد کے امام اور خطیب میری مراد حضرت مفتی عبدالستار صاحب دامت برکاتہ العالیہ۔ آج کا یہ ہمارا عظیم الشان پروگرام جو کہ ربیع الاول کی مناسبت سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس عنوان سے معنون ہے، الحمدللہ میں حضرت مفتی صاحب کو مبارکباد بھی دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے فرض نمازوں کے اندر الحمد سے لے کے والناس تک پورا قرآن آپ کو سنایا ہے۔ سب کہہ دو الحمدللہ۔ اللہ اس کاوش کو، اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس کے علاوہ کچھ بچوں اور بچیوں نے ناظرہ قرآن پاک مکمل کیا، ہمارے حفظ کے بچوں کا امتحان ہوا تو حضرت مفتی صاحب نے مجھے حکم دیا کہ میں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عظمت قرآن ان دونوں عنوانوں پہ آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنی ہے۔ میں نے ان دونوں عنوانات پہ گفتگو کرنے کے لیے ایک بڑے ہی پیارے عنوان کا انتخاب کیا ہے، اس پہ آغاز کلام کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ سے دعا بھی ہے کہ سننے سنانے کے بعد اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، آج ہر مسلمان اس کی زبان پر جہاں اور باتیں ہیں، 3 شکوے، 3 شکایتیں، 3 باتیں ہر مسلمان کی زبان پہ ہیں۔ وہ 3 باتیں کون سی؟ نمبر 1، مولوی صاحب عبادت کو دل نہیں کرتا، دنیا کے کاموں میں تو دل بہت لگتا ہے لیکن عبادت کرنے کو دل نہیں کرتا۔ نمبر 2، اگر عبادت کریں بھی تو عبادت میں لطف نہیں آتا، جو سکون اور مزہ آنا چاہیے وہ سکون اور مزہ نہیں آتا۔ نمبر 3، کتنے بھائی ایسے ہیں جو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مولوی صاحب اللہ نے دنیا کی ہر نعمت دے رکھی ہے لیکن پھر بھی سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے۔ کچھ تو ایسے ہیں بیچارے جن کو رات سونے کے لیے نیند کی گولیاں کھانی پڑتی ہیں۔ کیا خیال ہے یہ 3 باتیں اکثر لوگوں کی زبان پہ ہیں یا نہیں ہیں؟ مولوی صاحب عبادت کو دل نہیں کرتا، عبادت کریں، عبادت میں مزہ نہیں آتا، لطف نہیں آتا۔ نمبر 3، دنیا کی ساری نعمتیں ہیں، مکان بھی بہترین، کاروبار بھی اچھا، آمدن بھی اچھی، اللہ نے بچے بھی دیے ہیں لیکن پتہ نہیں قلبی طور پہ سکون نہیں ہے، اطمینان اور چین نہیں ہے۔ اور میرے بھائیوں، ان 3 باتوں کا حل کیا ہے؟ ان 3 مشکلوں کا جناب علاج کیا ہے؟ آگے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، اللہ نے مجھے اور آپ کو جو نبی عطا کیے ہیں، ہمارے نبی کی شریعت میں قیامت تک آنے والے ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ کہہ دو الحمدللہ۔ میرے بھائیوں توجہ رکھنا، بڑے حضرات تشریف فرما ہے، بچوں کو تو بیچاروں کو بات سمجھ نہیں آتی۔ ایک جلسہ مولوی صاحب کرتے، ایک بچے آپس میں کرتے، ان کا اپنا جلسہ شروع ہے، اس لیے ان بچوں کو کیا پتا، بڑے حضرات سمجھ کے بولیں گے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ توجہ کیجئے گا، ان 3 باتوں کا حل کیا ہے، ان 3 چیزوں کا علاج کیا ہے؟
اور آخر میں اور آپ عبادت کو دل کیوں نہیں کرتا؟ عبادت کریں تو مزہ کیوں نہیں آتا؟ سب کچھ ہونے کے باوجود سکون کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے اللہ نے چاہا میں وجہ بھی بتاؤں گا، علاج بھی بتاؤں گا، تھوڑی سی توجہ کیجیے گا۔ میں نے کہا آئیے اپنے محبوب کے دروازے پہ چلتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے ہمیں نبی وہ عطا کیے ہیں کہ جن کی شریعت، جن کے دین میں قیامت تک آنے والے ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ کہہ دو الحمدللہ۔ میں پہلے ذرا اپنے نبی کا تھوڑا سا تعارف کر رہا ہوں نا، تاکہ سیرت میں بھی حاضری ہو جائے۔ میں بتاؤں اللہ نے مجھے اور آپ کو جو نبی عطا کیے ہیں، اس نبی کو اللہ نے شریعت کیسی دی ہے، اللہ نے دین کیسا دیا ہے۔ علماء نے ایک واقعہ نقل کیا تاریخ کے حوالے سے۔ حجت اللہ فی الارض امین الامت حضرت مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نے اپنی کتابوں میں بھی اس واقعے کا ذکر کیا۔ ایک دفعہ روس میں رہنے والے دہریے بے دین لوگ جو ہیں، انہوں نے اعلان کیا نعوذ باللہ کائنات بنانے والا بھی کوئی نہیں، کائنات چلانے والا بھی کوئی نہیں۔ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ کائنات بنانے والا بھی اللہ ہے، کائنات چلانے والا بھی اللہ ہے۔ میرے بھائیو، یہ لفظ اللہ، اس میں تاثیر اتنی ہے، یہ دلوں کے اندھیرے دور کر دیتا ہے، دلوں کی کدورت دور کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کا نام لیتے ہوئے شرمانا نہیں چاہیے۔ توجہ کیجیے گا، میں عرض کر رہا تھا روس کے لوگوں نے انکار کیا کائنات بنانے والا بھی کوئی نہیں، کائنات چلانے والا بھی کوئی نہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کائنات بنانے والے بھی اللہ ہے، کائنات چلانے والے بھی اللہ ہے۔ کبھی کبھی یوں ہوتا ہے جو سامنے والا بندہ ہے اسے دلیل سمجھ نہیں آتی، وہ کہتے لاکھوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ علماء نے بڑی پیاری حکایت لکھی ہے، اگر سمجھ آئے تو پھر آپ حضرات کو اپنے سمجھ اور ذوق کا اظہار بھی کرنا چاہیے۔ ایک آدمی، دیہاتی آدمی تھا، کھیتوں میں ہل چلا رہا تھا، ایک دہریہ وہاں سے گزرا۔ اس نے کہا یہ دیہاتی آدمی ہے، اسے کیا پتا دلیل کیا ہوتی ہے، اسے کیا پتا خالق اور مالک کیا ہوتا ہے، اسے کیا پتا اللہ کیا ہوتا ہے۔ کیمونسٹ گیا، اسے کہنے لگا تو کون ہے؟ اس نے کہا الحمدللہ مسلمان ہو، اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ اس نے کہا خالق بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے۔ چلو تبلیغی جماعت والے ساتھی کو بولو نا، خالق کون ہے؟ مالک کون ہے؟ تبلیغی جماعت ایک ہی تو لفظ یاد کرواتی ہے کہ اللہ ہی اللہ، اللہ کے علاوہ کچھ نہیں، اللہ ہی اللہ۔ خیر، اس نے کہا خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ۔ دہریہ کہنے لگا نعوذ باللہ، میں انکار کرتا ہوں اللہ نہیں ہے، کائنات کا نعوذ باللہ خالق بھی کوئی نہیں، مالک بھی کوئی نہیں۔ وہ دیہاتی کہنے لگا پھر یہ کائنات کا نظام چلتا کیسے ہے؟ اس نے کہا کشش کے ذریعے چلتا ہے۔ کیا مطلب؟ ہر طاقتور کمزور کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ میں صدقے جاؤں، وہ دیہاتی بڑا سمجھدار تھا، اس کے ہاتھ میں جو ڈنڈا تھا نا بیل چلانے کے لیے، اس نے اسی ڈنڈے کے ساتھ اس کو مارنا شروع کیا۔ جب وہ تسلی کر لے گا پھر اس نے ڈنڈا پھینک دیا، ڈنڈا پھینکا، یہ چلایا، چیخا تو نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے۔ اس نے کہا جی میرا تو کوئی قصور نہیں، میں نے تو کوئی زیادتی نہیں کی، میں نے تو کوئی ظلم نہیں کیا، تو نے مجھے اپنے ڈنڈے سے مارا۔ اس نے کہا جی میں نے کب مارا؟ آپ کا وجود طاقتور تھا، میرا ڈنڈا کمزور تھا، آپ کے وجود نے میرے ڈنڈے کو کھینچ لیا، اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ تو بھائیو خالق بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے، خالق بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے۔ توجہ رکھنا، تو روس والوں نے انکار کیا کائنات بنانے والا بھی کوئی نہیں، کائنات چلانے والا بھی کوئی نہیں۔ علماء فرماتے ہیں اس وقت پوری دنیا سے جو لوگ کسی نہ کسی رنگ میں اللہ کو مانتے تھے وہ ایک جگہ پہ جمع ہو گئے۔
عیسائی بھی آ گئے، یہودی بھی آ گئے، مسلمان بھی آ گئے، سکھ بھی آ گئے، ہندو بھی آ گئے، یعنی جو جس رنگ میں بھی رب کو مانتا تھا وہ سارے جمع ہو گئے۔ کیوں جمع ہوئے؟ ہم نے روس والوں سے علمی لڑائی لڑنی ہے، ہم نے دلائل دینے ہیں، ہم نے ان سے منوانا ہے کہ کائنات کا خالق بھی اللہ ہے، کائنات کا مالک بھی اللہ ہے۔ تھوڑا سا ایکو کم کریں، تھوڑا سا ایکو کم کریں تاکہ سمجھ آئے۔ میرے بھائیوں توجہ رکھنا، توجہ۔ جب سارے جمع ہو گئے نا، ان میں کچھ بزرگ لوگ تھے، اللہ ہمیں بزرگوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نوجوان جتنے بھی عقل مند ہوں، جتنے بھی سمجھدار ہوں، بزرگوں کی حکمت اور بصیرت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جو چیزیں تجربے سے حاصل ہوتی ہیں وہ کبھی علم سے حاصل نہیں ہوا کرتی۔ جب سارے جمع ہو گئے نا تو بزرگ کہنے لگے، یار دیکھو یہاں بہت سے مذاہب جمع ہیں، بہت سی قومیں جمع ہیں، یوں کیا جائے آپس میں مشورہ کر کے ایک آدمی کو اپنا امیر بنایا جائے، ایک آدمی کو اپنا بڑا بنایا جائے، پھر جو کام بھی کرنا ہے اس پہ مشورہ کر کے امیر جو فیصلہ کرے اس کے مطابق کام کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے، ایک آدمی کو اپنا امیر بنا لیا، ایک آدمی کو اپنا بڑا بنا لیا۔ یہ امیر جب امارت کی کرسی پہ بیٹھا، یہ صدر جب صدارت کی کرسی پہ بیٹھا، اس نے کہا سنو ہم ایک اتنا بڑا کام کرنے جا رہے ہیں کہ روس والوں کو منوانے جا رہے ہیں کہ کائنات کا خالق بھی اللہ ہے، کائنات کا مالک بھی اللہ ہے۔ اگر ہم نے منوا لیا، ہم کامیاب ہو گئے تو پوری طرح پھر بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا صدر صاحب یہ کون سی منطق ہے، یہ کون سا فلسفہ ہے کہ کامیاب ہو بھی گئے تو پوری طرح کامیاب نہیں ہوں گے؟ اس نے کہا دیکھو اگر تم ان سے منوا لو کہ خالق بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے، وہ فوراً کہیں گے کہ کوئی نبی پیش کرو جس نبی کی ہم پیروی کریں، جس نبی کی شریعت کو مانیں، جس نبی کے دین کو مانیں۔ جب نبی کی بات آئے گی عیسائی کہیں گے ہمارا نبی، یہودی کہیں گے ہمارا نبی، مسلمان کہیں گے ہمارا نبی۔ لڑائی وہی رہے گی یا ختم ہو جائے گی؟ اس نے کہا پہلے تو ایک اللہ پہ لڑائی ہے، اب تم علیحدہ علیحدہ لڑو گے، ہر کوئی اپنے اپنے نبی پہ لڑے گا۔ صدر صاحب ذرا گالوں کھولنا، بتا تو صحیح چاہتا کیا ہے؟ اس نے کہا میں چاہتا یہ ہوں کہ جس طرح اللہ ایک، اسی طرح نبی بھی کیا ہونا چاہیے؟ ایک ہونا چاہیے۔ جس طرح ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، اسی طرح ایک نبی کی شریعت، ایک نبی کی پیروی کرنے والے ہوں، اطاعت کرنے والے ہوں، فرما برداری کرنے والے ہوں۔ انہوں نے کہا صدر صاحب بات تو آپ کی بہت قیمتی ہے، آپ کی بات بہت اچھی ہے، اب یہ فیصلہ کیسے ہوگا کہ نبی کن کے؟ سب کے نبی بنیں گے۔ اس نے کہا اگر تم پہ چھوڑو، تم ابھی لڑائی شروع کرو گے، ابھی ایک دوسرے کے گریبان پکڑو گے۔ اس نے کہا میں 4 شرطیں بیان کرتا ہوں جن کے نبی میں یہ 4 شرطیں پائی جائیں گی، ان کا نبی جو ہوگا وہ سب کا نبی ہوگا۔ انہوں نے کہا بہت اچھی بات ہے، آپ 4 شرطیں بیان کریں۔ ایمان والو، اللہ نے مجھے اور آپ کو کیسے نبی عطا کیے، کس نبی کا اللہ نے امتی بنایا۔ اب میرے محبوب کا مقام دیکھنا، ساری قومیں جمع ہیں، صدر کہتا ہے میں 4 شرطیں بیان کروں گا جن کے نبی میں یہ 4 شرطیں پائی گئی، ان کا نبی سب کا نبی ہوگا۔ اس نے کہا جی بسم اللہ کیجئے، آغاز کیجئے۔ اس نے کہا پہلی شرط یہ ہے یہودیوں، عیسائیوں، مسلمانوں اپنا اپنا نبی پیش کرو جسے اللہ نے سارے جہانوں کا نبی بنا کے بھیجا ہو، پوری کائنات کا نبی بنا کے بھیجا ہو۔ عیسائی کھڑا ہوا، اس نے انہیں کی کتاب سے لاجواب کر دیا تمہارے نبی جو ہیں وہ تو ایک قوم کے نبی ہیں۔ یہودی کھڑا ہوا، اس نے لاجواب کر دیا تمہارے نبی ایک قوم کے نبی ہیں۔ جب باری آئی نا مسلمانوں کی، مسلمانوں کا عالم کھڑا ہوا، مسلمانوں کا وکیل کھڑا ہوا، اس نے کہا صدر صاحب اللہ کو جہانوں کا رب مانتا
بچے سو جائیں ریسٹ کریں، پھر کسی کی باری آئے تو آپ جاگ جائیں۔ میری بات بڑوں سے ہے میرے بھائیوں، توجہ رکھنا۔ الحمدللہ رب العالمین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اگر آپ کا ذوق ہو، چلو آپ کے ذوق کو دیکھتے ہوئے میں اس بات کو تھوڑا سا اور کھولتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین یہ بھی قرآن ہے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین یہ بھی قرآن ہے۔ الحمدللہ رب العالمین اسے رب کی تعریف کہتے ہیں، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اسے نبی کی تعریف کہتے ہیں۔ جو رب کی تعریف ہے اسے علماء حمد کہتے ہیں، جو نبی کی تعریف ہے اسے علماء نعت کہتے ہیں۔ اور ہم دیوبند والے ہم اللہ کی حمد بھی مانتے ہیں، نبی کی تعریف بھی مانتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہم اللہ کی حمد بھی مانتے ہیں، ہم اللہ کی تعریف بھی مانتے ہیں۔ میں نے کہا قرآن کھولے گا الحمدللہ رب العالمین کہو تو حمد بنتی ہے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کہو نبی کی نعت بنتی ہے، ربکم الذی خلقکم کہو حمد بنتی ہے، حریص علیکم کہو نبی کی نعت بنتی ہے، غفور الرحیم کہو حمد بنتی ہے، رؤوف الرحیم کہو نبی کی نعت بنتی ہے، بإذن ربہم کہو حمد بنتی ہے، لا تحزن ان اللہ معنا کہو نبی کی نعت بنتی ہے، وَهُوَ رب العرش العظیم کہو حمد بنتی ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم کہو نبی کی نعت بنتی ہے، رب عظیم کہو حمد بنتی ہے، رسول کریم کہو نعت بنتی ہے، اللہ اکبر کہو حمد بنتی ہے، اللہ کا محبوب کہو نعت بنتی ہے، قادر مطلق کہو حمد بنتی ہے، نبیوں کا امام کہو نعت بنتی ہے، قل اعوذ برب الفلق کہو حمد بنتی ہے، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم کہو نبی کی نعت بنتی ہے، نعم المولا کہو حمد بنتی ہے، والضحیٰ کہو نعت بنتی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کہو حمد بنتی ہے، واللیل اذا سجا کہو نعت بنتی ہے، تبارک الذی بیدہ الملک کہو حمد بنتی ہے، انا اعطیناک الکوثر کہو نبی کی نعت بنتی ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان کہو حمد بنتی ہے، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر یاسین طٰہٰ کہو نبی کی نعت بنتی ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ کہو حمد بنتی ہے، ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ کہو نبی کی نعت بنتی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہو اللہ کی حمد بنتی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہو نبی کی نعت بنتی ہے، عرش کا حکمران کہو حمد بنتی ہے، عرش کا مہمان کہو نبی کی نعت بنتی ہے، سمیع بصیر کہو حمد بنتی ہے، سراج منیر کہو نبی کی نعت بنتی ہے، مالک یوم الدین کہو حمد بنتی ہے، صادق اور امین کہو نبی کی نعت بنتی ہے، لا الہ الا اللہ کہو حمد بنتی ہے، محمد الرسول اللہ کہو نعت بنتی ہے، قل هو اللہ احد کہو حمد بنتی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین کہو نبی کی نعت بنتی ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے، حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے دنیا وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ سبحان اللہ، محسوس نہیں ہوتا بھی ربیع الاول اسی سو کے گزارے تھے تسی پروگراموں دے گزارے ایویں تھکے بیٹھے ہو، جو نہیں تھکے وہ کہہ دو سبحان اللہ۔ ہمارا تو نظریہ ہے جب نبی کا شان بیان ہوتا ہے مومن کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، جن کا ایمان تازہ ہو رہا ہے کیا کہنا سبحان اللہ۔ یہ بھی بڑی مصیبت ہے نا، کہتے سارے شہر کا خطیب ہے ہوں ایک ہی تقریر دے بھی سبحان اللہ کہیے، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے۔ اللہ اکبر، میں نے کہا سبحان اللہ، اللہ کی تعریف ہے، کس کی تعریف ہے؟ اللہ کی۔ تو اللہ تو سب کا ہے نا، اللہ اکبر، اللہ کی بات، اللہ کے رسول کی بات، چاہے اپنے شہر کا خطیب کرے، اپنے شہر کا نام خان کرے، چاہے باغ کا کرے، بات تو ایک ہی ہے نا، مل کے کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں توجہ رکھنا،
ذہن میں ہے یا نہیں ہے؟ میری توحید نہ بھول جانا، جہاں سے میں نے بات کا آغاز کیا ہے، صدر نے کہا تھا اپنا اپنا نبی پیش کرو جسے اللہ نے سارے جہان کا نبی بنایا ہو۔ جواب کیا آیا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے، بات رحمت پہ آئی ہے تو بات عرض کرتا جاؤ۔ توجہ ہے حضرات کی ماشاءاللہ، ایک دفعہ پھر کہہ دیں سبحان اللہ۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ توجہ کیجئے گا، ہم نے عقیدہ اور نظریہ دیا، رحمۃ للعالمین کو سمجھنا، ہم نے عقیدہ اور نظریہ بیان کیا۔ ہمارا عقیدہ ہے نبوت کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، چلتے چلتے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے وہ ختم ہو گیا۔ اب میرے محبوب کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے وہ دجال، کذاب، بے ایمان کو ہو سکتا ہے، اللہ کا نبی ہو سکتا نہیں، اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا۔ جب ہم نے یہ عقیدہ بیان کیا نا، اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا، قادیانی مردود فوراً کہتے ہیں مسلمانوں تم نے کہا ختم نبوت ختم ہو گئی، حضور خاتم النبیین ہے۔ میں نے کہا تکلیف کیا ہے؟ کہتا جی آپ بتائیں نبوت کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا نبوت رحمت ہے۔ کہتا پھر کیسی بات کرتے ہو؟ ختم نبوت کا معنی کہ رحمت ختم ہو گئی، حالانکہ رحمت کی ضرورت تو ہر گھڑی ہے، ہر وقت ہے، قیامت تک ہے، کل صراط پہ ہے، میزان پہ ہے، حتیٰ کہ جنت میں بھی جا کے اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور تم کہتے ہو ختم نبوت کہ نبوت ختم ہو گئی، رحمت ختم ہو گئی۔ میں نے کہا بے وقوفو تم سمجھے نہیں ہو، ختم کا معنی انتقاء نبوت نہیں، قطع نبوت نہیں، تکمیل نبوت ہے۔ قطع نبوت اور ہے، انتقاء نبوت اور ہے، تکمیل نبوت اور ہے۔ کہتا جی کیا مطلب؟ ابھی رات ہوئی ہے نا، جب رات ہوئی اندھیرا چھایا، آپ کو روشنی کی ضرورت پڑی، آپ نے یہاں پہ روشنی جلائی ہے، یہاں پہ روشنی جلائی، یہاں کی جگہ روشن ہو گئی، لیکن باقی اندھیرا باقی ہے۔ آپ نے آسمانوں کی طرف دیکھا، آسمانوں پہ اربوں کھربوں ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، چاند چمکتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن اندھیرا ختم نہیں ہوگا۔ ہم پوری دنیا میں اس وقت اربوں کھربوں لائٹیں رات کے وقت جل رہی ہیں، لیکن اندھیرا ختم نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ چلتے چلتے جب صبح ہوتی ہے پھر سورج آتا ہے، جب سورج آتا ہے تو سورج کے آنے سے وہ روشنی کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ اب لائٹ چلانے کی ضرورت نہیں، اب ستاروں کی روشنی کی بھی ضرورت نہیں، اب چاند کی روشنی کی بھی ضرورت نہیں۔ تو سورج کہہ سکتا ہے نا انا خاتم الانوار، میں روشنیوں کو ختم کرنے والا ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سورج کے آنے کے بعد اندھیرا ہو جاتا ہے، سورج کے آنے کے بعد وہ جو روشنی کی ضرورت ہے وہ پوری ہو جاتی ہے، وہ تکمیل کو پہنچ جاتی ہے۔ اسی طرح میرے محبوب کے آنے سے پہلے آسمان نبوت پہ 1.25 لاکھ ستارے جگمگا رہے تھے، لیکن ابھی بھی روشنی کی ضرورت تھی۔ جب میرے محبوب آئے نا، میرے محبوب کے آنے سے اللہ نے اس روشنی کو پورا کر دیا، اس روشنی کو تکمیل تک پہنچا دیا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ختم نبوت کا معنی انقطاع نبوت نہیں، قطع نبوت نہیں، تکمیل نبوت ہے۔ اب روشنی کی ضرورت پوری ہو گئی۔ میرے محبوب کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے، کوئی
پیش کر دو، پیش نہ کر سکے۔ اللہ اکبر، مسلمانوں کے عالم کی باری آ گئی۔ اس نے قرآن کو ضامن لہرا کے کہا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور دنیا والوں یہ میرے نبی کی کتاب، یہ میرے نبی کا چیلنج، قرآن کا چیلنج آج بھی ہے، اس جیسی ایک سورت تو کیا ایک آیت ہی پیش کر دو، کوئی نہیں پیش کر سکتا۔ صدر کہنے لگا دوسری نشانی، دوسری شرط بھی مسلمانوں کے نبی میں ہے۔ اس نے تیسری شرط بیان کی، اس نے کہا اپنا اپنا نبی پیش کرو، جس نبی نے اپنی زبان سے دعویٰ کیا ہو اللہ نے مجھے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، کون پیش کر سکتا تھا؟ پھر مسلمانوں کا عالم کھڑا ہوا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اس نے کہا لوگوں، چار شرطیں تھی، تین شرطیں مسلمانوں کے نبی میں پائی جاتی ہیں، فیصلہ تو ہو گیا، لیکن اس نے عیسائی کو کھڑا کیا، اس نے کہا بتا تمہارے نبی جب عبادت کرتے تھے تو کیسے کرتے تھے، طریقہ کیا تھا، پڑھتے کیا تھے؟ عیسائی کو کوئی جواب نہ آیا۔ اس نے یہودی سے پوچھا، یہودی کو کوئی جواب نہ آیا۔ اس نے کہا عجیب بات ہے، کیسے عاشق ہو، نبی پہ مر مٹنے کو تیار ہو، لیکن تمہیں اپنے نبی کی عبادت کا نہیں پتا، تمہارے نبی عبادت کیسے کرتے تھے؟ اس نے مسلمان عالم کو اشارہ کیا، مسلمانوں کا عالم مسکراتے ہوا کھڑا ہوا، اس نے کہا صدر صاحب نبی کی عبادت بتاؤ کہ نبی کی عادت بتاؤ؟ اس نے کہا تو عبادت کی بات کرتے ہیں، یہاں تو ایک ایک ادا محفوظ ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ صحابی رسول حج کے لیے جاتے ہیں، یوں جھکے جیسے اوپر شاخیں ہوتی ہیں۔ ساتھیوں نے کہا یار شاخیں تو ہے نہیں، جھکتے کیوں ہو؟ کہا جب میں حضور کے ساتھ گزرا تھا نا تب شاخیں تھی، حضور جھک کے گزرے تھے، آج میرے دل نے کہا شاخیں نہیں لیکن حضور جھک کے گزرے، تو بھی جھک کے گزر، کہتے سبحان اللہ۔ کہا ہمیں تو اپنے نبی کی ایک ایک ادا کا پتہ ہے، ہمیں تو یہ بھی پتا حضور مسجد میں داخل ہوتے تو پہلا قدم کون سا، حضور مسجد سے نکلتے تو پہلا قدم کون سا، بیت الخلا جاتے طریقہ کیا، پانی پیتے طریقہ کیا، کھانا کھاتے طریقہ کیا، غم خوشی طریقہ کیا، تجارت نکاح طریقہ کیا، ہمیں تو اپنے نبی کی ایک ایک ادا کا پتہ ہے۔ اللہ اکبر، میں قربان جاؤں، میں قربان جاؤں، اس لیے تو میں نے عرض کیا نا میرے اور آپ کے جو مسائل ہیں، مسائل تو ڈھیروں ہیں لیکن میں نے تین مسائل چھیڑے۔ نمبر ایک، مولوی صاحب عبادت کو دل نہیں کرتا، نمبر دو عبادت کریں عبادت میں مزہ نہیں آتا، نمبر تین اللہ نے دنیا کی ہر نعمت دے رکھی ہے لیکن پھر بھی سکون نہیں ہے، پھر بھی چین نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا چلنا کالی کمری والے کے دروازے پہ چلتے ہیں۔ میرے محبوب فرماتے او میرے صحابہ سنو ان فی الجسد مضغۃ، انسان کا جو جسم ہے نا اس میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے۔ سنو میرے بھائیو، نبی کی سیرت سننے آئے ہو، سیرت کا پیغام لے کے جانا۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی فرماتے ہیں انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ لوتھڑا صحیح کام کرے پورا وجود صحیح کام کرتا ہے، اگر وہ بگڑ جائے پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی وہ کیا ہے؟ فرمایا الا وہی القلب، وہ تمہارا دل ہے۔ کیا مطلب؟ یہ مرکز ہے، مرکز، اگر یہ ٹھیک ہے پورا وجود ٹھیک ہے، اگر یہ ٹھیک نہیں تو پورا وجود بگڑ جائے گا۔ اس کی تشریح یوں سنیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں او میرے صحابہ جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اسی طرح انسان کے دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ یہ زنگ آلودہ دل جو ہے اسے مردہ دل بھی کہا جاتا ہے، اسے سیاہ دل بھی کہا جاتا ہے، اسے سخت دل بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے کہا تھا نا کہ مولوی صاحب وجہ کیا ہے، عبادت کو دل کیوں نہیں کرتا، عبادت میں دل کیوں نہیں لگتا؟ اللہ نے دنیا کی ساری نعمتیں دی ہیں، سکون کیوں نہیں ہے؟ تو میں نے کہا سن، جب اس دل کو زنگ لگ جائے، جب یہ دل مردہ ہو جائے، جب یہ دل سخت ہو جائے، جب یہ دل سیاہ ہو جائے، پھر عبادت کو دل نہیں کرتا۔ اگر عبادت کریں بھی عبادت میں مزہ نہیں آتا، دنیا کی جتنی نعمتیں بھی ہو لیکن دل کو سکون اور چین نصیب نہیں ہوتا۔ ایک روایت اور سنیے، میرے محبوب نے فرمایا جب کوئی
ساتھ گناہ کرتا ہے وہاں سے ایک سیاہ رنگ کا نشان چلتا ہے اور دل پہ آ کے لگتا ہے اب توبہ تو ہے نہیں، ایک گناہ، دو گناہ، 10 گناہ، 20 گناہ، چلتے چلتے دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ کسی دل کو مردہ دل بھی کہا گیا، کسی دل کو سخت دل بھی کہا گیا۔ اللہ اکبر، جب دل مردہ ہو جاتا ہے پھر عبادت کو دل، اللہ اکبر۔ اس پہ ایک حکایت مجھے یاد آ رہی ہے، حضرت حسن بصری صاحب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر۔ حضرت حسن بصری کے پاس لوگ گئے، جا کر کیا کہنے لگے، ابھی بچے اٹھ رہے ہیں، موقع ہے آگے آگے، بڑے بڑے آگے آ جاؤ، ماشاءاللہ تھوڑا تھوڑا آگے آ جاؤ، بچے اٹھ رہے ہیں، انشاءاللہ میرے بعد مولانا کا کلام ہوگا، اس کے بعد ہمارے ملک کے پاکستان کی عظیم علمی شخصیت، اور اگر میں یوں کہوں تو الحمدللہ ان جیسے عالم پوری دنیا میں کم ہیں، وہ انشاءاللہ آپ حضرات سے میری مراد وکیل احناف مولانا اسلام عالم بابل حضرت مولانا ابو ایوب قادری دامت برکاتہ العالیہ انشاءاللہ آپ سے خطاب فرمائیں گے۔ تھوڑا سا ماحول بنا لیں، توجہ رکھنا۔ حضرت حسن بصری سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، حضرت کے پاس لوگ گئے، جا کر کہنے لگے حضرت ہمارے دل سوئے ہوئے، ہمارے دل کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا کیسے؟ کہتے ہیں جی آپ ہمیں قرآن سناتے ہو، آپ ہمیں دین کی باتیں سناتے ہو، ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے، ہمارے دل کیا ہے؟ سوئے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا وہ زمانہ اچھا تھا نا، انہوں نے کہا جی ہمارے دل سوئے۔ آج لوگ کی کہنے نے مولوی صاحب تہاڈی زبان سے تصویر نہیں، تہاڈی زبان سے تہاڈی گل سن کے لوگ عمل نہیں کرتے۔ میں نے کہا وہ زمانہ اچھا تھا نا، انہوں نے حضرت کو نہیں کہا، اپنے آپ کو کہا جی ہمارے دل سوئے ہوئے، کہ آج کی کہنے نے پتہ نہیں کی گل لینا مولوی کی زبان سے تصویر نہیں۔ میں نے کہا کاکا مولویاں نہیں چھیڑتا، مولویاں نہیں چھیڑتا، مولویاں کہتے تھے کیا مطلب؟ میں نے کہا مجھے بتاؤ، وہ پنجابی کہتے نا بھی تاڑی ایک ہاتھ نہیں بجتی بلکہ دو ہاتھ بجتی ہے۔ میں نے کہا دیکھ اکیلا قصور مولوی کا نہیں، میں مانتا ہوں آج کے علماء کمزور ہیں، گنہگار ہیں، اللہ اکبر، لیکن سارا قصور مولویاں دا کیوں؟ میں نے کہا بھائیو ایک بیج ہوتا ہے، ایک زمین ہوتی ہے، بیج نسلی ہو زمین اچھی نہ ہو نتیجہ پھر بھی نہیں ملتا، زمین نسلی ہو بیج اصلی نہ ہو نتیجہ پھر بھی نہیں ملتا۔ میں نے کہا ہر بندہ یہ جو دل والی اپنی کھیتی ہے نا اس پہ بھی تو نگاہ ڈالے، مولوی کے پاس تو بیج وہی ہے جو اللہ کے نبی نے صحابہ کو دیا، جو صحابہ نے تابعین کو دیا، جو تبع تابعین کو دیا، جو اولیاء اللہ کو دیا۔ میں نے کہا وہ بیج تو نہیں بدلا، اگر نعوذ باللہ کہو گے وہ بیج بدلا ہے پھر تو ایمان ہی بدل جائے گا۔ قرآن بھی وہی ہے، حدیث بھی وہی ہے، سنت بھی وہی ہے، شریعت بھی وہی ہے۔ تو میں نے کہا تھوڑا سا فکر کرنا چاہیے نا، یہ بیج جس کھیتی میں جاتا ہے اس کھیتی کا حال کیا ہے، تھوڑی سی نظر کھیتی پہ بھی کرنی چاہیے، ساری گل مولویوں سے نہیں رہ کے آنی چاہیے تھی۔ اللہ مجھے اور آپ کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں توجہ کیجیے گا، حضرت حسن بصری کو کہنے لگے حضرت آپ ہمیں قرآن سناتے ہیں، آپ ہمیں دین سناتے ہیں، لیکن ہم پہ اثر نہیں ہوتا۔ حضرت فرمانے لگے اللہ اکبر، تمہارے دل سوئے ہوئے نہیں، تمہارے دل موئے ہوئے ہیں، یعنی تمہارے دل مردہ ہے۔ حضرت وہ کیسے؟ فرمایا بندہ سویا ہونا اس کے قریب کھڑا ہو کے کوئی بندہ گفتگو کرے وہ جاگ جاتا ہے، لیکن جو بندہ مر جائے اس کے قریب ڈھول بھی بجاتے رہو وہ اٹھتا نہیں ہے۔ فرمایا تمہارے دل سوئے ہوئے نہیں، تمہارے دل موئے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں پوری توجہ رکھنا، آپ کہیں گے مولوی صاحب پتہ چل گیا عبادت کو دل نہیں کرتا، دل مردہ ہے۔ ہاں عبادت کریں مزہ نہیں آتا، دل سیاہ ہے، دنیا کی ساری نعمتیں ہیں لیکن سکون نہیں، یہ دل سیاہ ہو گیا، آخر ہمیں پتہ کیسے چلے گا؟ میں نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، 4 علامتیں علماء نے بیان کی ہیں، اہل علم نے، اللہ والوں نے 4 علامتیں بیان کی ہیں۔ آپ اپنا دل چیک کیجئے، میں اپنا دل چیک کرتا ہوں کہ زندہ ہے کہ مردہ ہے، سخت ہے یا نرم ہے، سیاہ ہے یا سفید ہے۔ وہ 4 علامتیں کون سی ہیں؟ علامتیں سنو، علاج بتاؤں اور اپنے عنوان کو ختم کر لو۔ میرے بھائیوں توجہ رکھنا، 4 علامتیں ہیں۔ پہلی علامت یہ ہے کہ بندہ گناہ کرے اور جھجک محسوس نہ کرے، گناہ کرے اور جھجک محسوس نہ کرے، گناہ کرے اور شرم محسوس نہ کرے۔
کسی کو تانا نہیں. میں آپ سب میں سے بڑا گنہگار ہوں، لیکن پیغام آپ تک پہنچانا ضروری ہے. میرے بھائیو، نماز چھوڑنا گناہ ہے یا نہیں ہے؟ اذان ہوتی ہے، گھر میں 10 افراد ہیں، 9 نماز نہیں پڑھتے. 9 نماز کوئی شرم محسوس نہیں کرتا، نہ کوئی مرد، نہ کوئی عورت، نہ کوئی جوان، نہ کوئی بوڑھا، کوئی شرم محسوس نہیں کرتا کہ اذان ہوئی ہے، نماز کا وقت ہے. کیوں؟ یہ مردہ ہو گیا، یہ سخت ہو گیا. نمبر 2، کیا خیال ہے، داڑھی منڈانا گناہ ہے یا نہیں ہے؟ سارے نہیں بولتے، اللہ توفیق دے گا انشاءاللہ. گناہ ہے، لیکن کوئی جھجک محسوس نہیں کرتا، نہ مونڈنے والا نہ منڈانے والا. اللہ اکبر. میرے بھائیو، جھوٹ بولنا گناہ ہے. دھڑا دھڑ لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ بول کے فخر کرتے ہیں. غیبت کرنا گناہ ہے، بد نظری کرنا گناہ ہے، سود کھانا گناہ ہے، رشوت کا مال کھانا گناہ ہے. اللہ اکبر. عورتیں پردہ نہیں کرتی، پردہ نہ کرنا گناہ ہے. لیکن بھائیوں، عجیب رواج ہے، 7 بھائی ہے، بہن نے پردہ نہیں کیا، 7 بیوی ہے، خامد نے پردہ نہیں کیا، 7 بیٹی ہے، اب باپ کے 7 بیٹی ہے، اس نے پردہ نہیں کیا. عجیب ماحول ہے، عجیب ماحول ہے. کوئی جھجک محسوس نہیں کرتا. عجیب بات یاد کر رکھی ہے، اور جی دل کا پردہ ہونا چاہیے. میں نے کہا شریعت پہ عمل نہیں کرنا نہ کر، لیکن شریعت کو خراب تو نہ کر، شریعت کو بدل تو نہ صحیح. میں عرض کر رہا تھا، پہلی علامت مردہ دل کی، سخت دل کی، سیاہ دل کی. نمبر 1، گناہ کریں، شرم محسوس نہ کریں، جھجک محسوس نہ کریں. نمبر 2، اگر کسی دینی مجلس میں چلے جائے، دم گھوٹے. اللہ اکبر. کدوں جلسہ ختم ہو گئے، کدوں بیان ختم ہو گئے، اے مولوی صاحب دعا کروان، اسے کسی مہندی کی رسم میں لے جاؤ، کسی کھیل کے میدان میں لے جاؤ، ساری رات بیٹھا رہے گا، اف تک نہیں کرے گا. یہ دوسری علامت ہے مردہ دل کی. نمبر 3، فرمایا تیسری علامت یہ ہے، اگر کوئی نصیحت کرے، نصیحت کرنا برا لگے، تو اپنی قبر چپیڑ ہے، میں اپنی قبر چپیڑ ہے، تو اپنی فکر کر، میری فکر نہ کر. فرمایا مردہ دل کی تیسری علامت ہے. چوتھی علامت کیا ہے؟ فرمایا دنیا کی فکر ہو، دنیا کو آخرت پہ ترجیح دے. کیا مطلب؟ میرے دنیا کا گھر خوبصورت بن جائے، لیکن قبر کا کبھی سوچا نہیں. دنیا میں کامیابی مل جائے، لیکن قبر کا کبھی سوچا نہیں. فرمایا یہ 4 علامتیں ہیں مردہ دل کی. اور بھائی، کسی کو تانا نہیں ہے، ہم سب کمزور انسان ہیں. اپنے اپنے دلوں پہ غور کریں. اگر یہ 4 علامتیں پائی جاتی ہیں تو ان کا علاج کریں. کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ میرے بھائیوں توجہ رکھنا. لمبی توحید باندھ کے میں بات یہاں تک لایا ہوں. اب میری بات کا خلاصہ اور نچوڑ آ رہا ہے. کہتا مولوی صاحب
کیسے دور کرتا ہے؟ ابو جہل پریشان ہے. کیوں پریشان ہے؟ کاروبار ٹھپ ہو گیا. کاروبار کی ہو گیا؟ اگے وہ کام چلیا سی, جڑا بندہ آندا سی ایتھے چڑھاوا چڑھا, ایتھے چڑھا, ایتھے چڑھا, ایتھے چڑھا, اور جنہاں تے چڑھانا سی وہ تے کھاندے نہیں سی. تے ابو جہل چھڑدا, ابو جہل چھڑدا, بول دے نہیں یار تسی پتہ نہیں ناراض بیٹھے ہو. ابو جہل چھڑدا چڑھا دے انہاں تے چڑھاؤ تے کھا ابو جہل جاندا سی. اللہ اکبر. میرے محبوب نے آ کے بتایا لا الہ الا اللہ, کوئی مشکل کشا نہیں, کوئی حاجت روا نہیں, کوئی بگڑی بنانے والا نہیں, بس کون؟ اللہ. کاروبار ٹھپ ہو گیا, پریشان بیٹھا ہے. ایک مسافر آیا, اس نے آ کے کہا تم پریشان ہے؟ اس نے کہا کاروبار تو سارا ختم ہو گیا. جب سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا کی تلوار چلائی ساڑھے پلے دریا کچھ نہیں. اس نے کہا فکر نہ کر, ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک اللہ ہی سب کچھ کریں گے, کیسے ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں اس لیے کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ ذہنی طور پہ ٹھیک نہیں ہے. میں حکیم بھی ہوں, جادوگر بھی ہوں, میں ان کا علاج کروں گا, وہ ٹھیک ہوں گے, ایسی باتیں نہیں کریں گے. ابو جہل کہتا ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے. کہتا ہے چل پھر مجھے ان کے پاس لے چل. آگے سے ابو جہل کہتا ہے میں لے جا نہیں سکتا, ایڈریس دے سکتا ہوں. کہا چل ایڈریس دے. اس نے کہا حرم میں چلا جا. وہ آگے جو مہمان آیا تھا وہ کہنے لگا حرم میں چلا جاؤں, تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ وہاں پہ سینکڑوں لوگ ہوتے ہیں, مجھے کیسے پتا چلے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے, مزہ تو تب ہے کہ گرتے ہوئے کو تھام لے ساکی. جادو تو وہ جو سر چڑھ کے بولے. ابو جہل دشمن تھا لیکن کہتا کیا ہے؟ کہتا تو چلا جا حرم میں, تو چلا جا حرم میں, وہاں سینکڑوں لوگ ہوں گے, لیکن اللہ نے جیسا حسن انہیں عطا کیا ہے کائنات میں کسی اور کو عطا ہی نہیں کیا ہے. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما, انوار کا عالم کیا ہوگا, ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے, دیدار کا عالم کیا ہوگا. چل پڑے, چل پڑے. جب حرم میں پہنچے نا, بعد میں میرے محبوب کے صحابی بنے. کہا لوگو میرے پاس بڑا عجیب ایڈریس تھا, میں نے اس ہستی سے ملنا ہے جو ہستی کائنات کی سب سے حسین ہستی ہے. میں نے کہا آنا, اگر ذوق ہو تو میں یوں کہتا جاؤں تو نے اس ہستی سے ملنا ہے جس کے بارے میں حضرت حسان یوں کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. آپ نے اس ہستی سے ملنا ہے جس کے بارے میں حافظ شیرازی یوں کہتے ہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نفر القمر لا يمكن السنا كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توری قصہ مختصر. تو نے اس ہستی سے ملنا ہے جس کے بارے میں شاہ سعدی فرماتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. تو نے اس ہستی سے ملنا ہے جس کے بارے میں حضرت پیر میر علی شاہ صاحب یوں فرماتے ہیں اس صورت نو میں جان آکھا, جان آکھا کے جانے جہان آکھا, سچ آکھا تے ربدی شان آکھا, کہ شان تو شانہ سب بڑھیا. سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا. کتھے مہر علی کتھے تیری سنا, وہ ساتھ حقیق دے جا لگیاں. کہتے میں گیا نا حرم میں تو واقعی ہی میری نظر حضور کے چہرے پہ پڑی. حضور درمیان میں تھے, گرد صحابہ تھے, یوں محسوس ہوتا تھا 14ویں کا چاند ستاروں کے درمیان جگمگا رہا ہے. میں نے کسی سے نہیں پوچھا, سیدھا حضور کے قدموں میں آپ کے علاج کے لیے آیا. یوں کوئی اجنبی آئے اور آ کر کہے میں آپ کے علاج کے لیے آیا ہوں. میرے محبوب کو چاہیے تھا نا فرماتے علی ذرا اٹھنا, عمر ذرا اٹھنا رضی اللہ عنہما, یہ علاج کریں پتہ لگے علاج کیویں کرید ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. میرے محبوب نے فرمایا کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاتھ نکالیں. میرے محبوب نے یوں ہاتھ نکالا, اس نے اپنا کام شروع کیا, میرے محبوب نے قرآن پڑھنا شروع کیا.
سارے نہیں کہتے، پیارا پڑھنا شروع کیا۔ قرآن دل کے اندھیرے دور کر دیتا ہے۔ ادھر قرآن کی تلاوت شروع ہوئی، ادھر آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی شروع ہو گئی، آنسو بہنے شروع ہو گئے۔ میرے محبوب نے تلاوت کو روکا، تڑپ کے کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ کو اس رب کا واسطہ جس نے آپ کو جہانوں کا نبی بنا کے بھیجا ہے، ایک مرتبہ تو قرآن اور سنائیے نا۔ میرے محبوب نے دوبارہ قرآن شروع کیا، کہتا ہے ہاتھ بھی تو نکالیے نا۔ میرے محبوب نے ہاتھ بھی نکالے، ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ میرے بھائیوں دعوت فکر دے رہا ہوں، آئیے قرآن میرے محبوب نے فرمایا دل کے اندھیرے دو چیزیں دور کرتی ہیں۔ نمبر ایک، موت کو کثرت کے ساتھ یاد کیا کرو۔ نمبر دو، فرمایا قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو۔ اور میرے بھائیوں اس پہ مثال دوں اور عنوان ختم کرو۔ اللہ اکبر، جب دل مردہ ہوتا ہے پھر حالات اور ہوتے ہیں، سوچیں اور ہوتی ہیں۔ جب دل زندہ ہو جائے تو پھر حالات اور ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ مجھے اور آپ کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں مثال دینے لگا، علماء نے واقعہ کتابوں کے اندر لکھا ہے، ایک آدمی وقت کا بادشاہ اپنے تخت پہ بیٹھا، اپنے وزیروں مشیروں کے ساتھ گپ شپ میں مصروف ہے۔ اچانک ایک آدمی اندر داخل ہوا۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ جب دل مردہ سیاہ ہو پھر حالات کیا ہوتے ہیں، اور جب دل زندہ ہو پھر سوچ کے زاویے کیا ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک آدمی اندر داخل ہوا۔ جب اندر داخل ہوا نا، اس آدمی نے بادشاہ نے پوچھا او تو کون ہے، کدھر آیا؟ اس نے کہا مسافر ہوں اور مسافر خانہ تلاش کر رہا ہوں۔ اس نے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ بادشاہ کا دربار ہے، بادشاہ کا تخت لگا ہوا اور تو مسافر خانہ تلاش کر رہا ہے۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، یہ مسافر خانہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا اگر ثابت کر دو، کہاں کر کے دکھا۔ اس نے کہا بتا جہاں تم بیٹھا ہے اس سے پہلے اس تخت پہ کون بیٹھتا تھا؟ اس نے کہا میرا والد بیٹھتا تھا۔ اس سے پہلے کون بیٹھتا تھا؟ کہا میرا دادا بیٹھتا تھا۔ والد کہاں ہے؟ کہتا ہے قبر میں اتر گیا۔ دادا کہاں ہے؟ کہتا ہے قبر کی لحد میں اتر گیا۔ کہا اور مسافر خانہ کسے کہتے ہیں؟ مسافر خانہ اسے تو کہتے ہیں جہاں بندہ چند دن ٹھہرے اور اگلی منزل پہ چلا جائے، یہ کہہ کے وہ مسافر کو چلا گیا۔ لیکن بادشاہ کو سوچ میں ڈال گیا، بادشاہ کا ذہن بنا کہ جب باپ اور دادا کو موت نے نہیں چھوڑا تو مجھے بھی موت نے چھوڑنا۔ موت یاد آئی نا؟ تو موت دل کے اندھیرے دور کرتی ہے، دل کے زنگ دور کرتی ہے۔ میرے محبوب نے علاج بتایا، دلوں کو زنگ لگ جائے تو کس کو یاد کرو؟ موت کو یاد کرو۔ اٹھا، اپنے کمرے میں گیا۔ ایک باندھی بیچاری کام کرتی کرتی نہ تھک گئی، اس کے بستر پہ لیٹ گئی، آنکھ لگ گئی۔ اس نے درے کے ساتھ مارا، روتی ہے، روتے روتے یوں آسمان کی طرف دیکھ کے مسکراتی ہے۔ اس نے کہا پہلے روئی اب مسکرائی۔ اس نے کہا تو نے مارا، تکلیف ہوئی اس لیے روئی، مسکرائی کیوں؟ میں نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا اللہ تو کتنا رحیم کتنا کریم ہے، یہ دنیا کا بادشاہ تھوڑی دیر کے لیے غلطی کر کے میں اس کے بستر پہ لیٹی، اس نے مجھے مارا۔ اللہ یہ بستر تو نے اسے دیا، وجود تو نے دیا، ساری رات شراب پی کے تیرے دیے ہوئے بستر پہ سوتا ہے، تو اسے کچھ کہتا؟ پھر دل پہ چوٹ لگی، میں یہ کیا کرتا ہوں، اللہ نے مجھے کیا کچھ دیا اور میں کیا کرتا ہوں۔ لیٹ گیا بستر پہ، چھت پہ کسی کی چلنے کی آواز آئی، کون؟ کہا جی میرا اونٹ گم ہو گیا، اونٹ تلاش کر رہا ہوں۔ کہا چاہے بھلا کوئی اونٹ چھت پہ تلاش کرتا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ اگر چھتوں پہ اونٹ نہیں ملتے تو نرم گرم گدوں پہ بیٹھ کے اللہ بھی۔ اب تو دل کی دنیا بدلی نا، اللہ اکبر، دل کی دنیا بدلی، حالات بدلے۔ تین چیزیں، ایک پیالہ، ایک تکیہ، کھانے پینے کا سامان، اور نکلے بادشاہ چھوڑ کے، کسی کو بتایا بھی نہیں، بیٹے کو بھی نہیں بتایا۔ راستے میں گئے، اب چونکہ دل بدلا ہے، اب حالات بدلے، انداز بدلے، سوچ بدلی۔ ایک مزدور کو دیکھا، وہ مزدوری کرتے کرتے جب تھک گیا نا، اس نے بازو یوں سر کے نیچے رکھا اور سویا پڑا ہے۔ کہنے لگے تو چنگا بندہ ہے، اللہ نے تکیہ تیرے نال لایا ہے اور تو اٹھائے پھر رہا ہے۔ اسی وقت وہ تکیہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا، سبحان اللہ۔
انداز بدل گیا نا، کھانے پینے کا سامان ختم۔ ایک دن کنویں کے پاس بیٹھے، ایک ہرن آیا پانی پینے کے لیے۔ اللہ اکبر، ہرن کو دیکھ کر کہنے لگے اس کے پاس تو پیالہ بھی نہیں، یہ رسی بھی کھینچ نہیں سکتا، یہ پانی کیسے پیے گا؟ قربان جاؤں، اٹھ کے دیکھنے لگے۔ جیسے جیسے ہرن قریب آتا گیا پانی بھی اٹھتا چلا آیا، ہرن نے پانی پیا، پانی نیچے چلا گیا۔ اسی وقت تڑپ کے کہتے ہیں تیری بھی کوئی زندگی ہے، تجھے اپنے رب پہ اتنا بھی بھروسہ نہیں جتنا ایک ہرن کو اپنے رب پہ بھروسہ ہے۔ انداز بدل گیا